لوگوں کو سزا ہوئی ہے 9 مئی میں، اس کے اوپر انہوں نے کوئی پیغام دیا اندر سے؟ تو دوسرا یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کے بچے کب پاکستان آ رہے ہیں، اور آپ جو 5 اگست کو احتجاج کرنے جا رہے ہیں اس کی کوئی جگہ بتائی کہ کس جگہ پہ احتجاج ہوگا یا پورے پاکستان میں مختلف علاقوں میں ہوگا؟ پتہ نہیں، وہ تو پارٹی بتائے گی کہ تحریک تو پارٹی نے چلانی ہے، اور انشاءاللہ بچے بالکل عمران خان کے بیٹے سلیمان اور قاسم پاکستان آ رہے ہیں، انشاءاللہ وہ آئیں گے، وہ اپنے والد سے ملنا چاہتے ہیں، ان کے پاس نائک آف ہے، ان کو ویزے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو ان کو دھمکیاں دی گئی ہیں ان سے کوئی نہیں گھبرا رہا۔ میڈم، آج آپ تینوں بہنوں کی ملاقات نہیں کرائی گئی، کہا یہ جا رہا ہے کہ سینٹ الیکشن کے باعث جو ہے آج آپ کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی، تو سینٹ الیکشن تو علی امین صاحب کی سرپرستی میں ہوا ہے کے پی میں، تو کیا علی امین ہی وجہ ہے آپ کی ملاقات نام کرانے میں؟ مجھے نہیں، ہمیں نہیں پتہ کیا وجہ ہے، کس وجہ سے نہیں کرائی گئی، صرف ہمیں یہ پتہ ہے کہ فیملی کو آہستہ آہستہ عمران خان کو مکمل طور پہ مکمل آئسولیشن میں کر دیا گیا ہے، مکمل۔ اس وقت عمران خان کے اوپر جو یہ جو جھوٹ بولتا ہے، یہ کیا نام ہے، یہ جو انجم سپرنٹینڈنٹ، یہ جھوٹا انسان ہے، اس نے جھوٹی جا کے وہ اتنا بڑا پرچہ نکالا ہے۔ آپ کبھی 2 سال میں آپ نے سنا ہے کہ عمران خان نے کوئی شکایت کی ہو ناجائز قسم کی؟ آپ جیلوں میں کئی یہاں سے صحافی ہیں جو جیلوں میں جا کر عمران خان سے ان سے ڈائریکٹ سٹیٹمنٹ سن چکے ہیں، بلکہ عمران کا کوئی بدتمیزی کرتا تھا پولیس والا، اور اگر ہم کچھ کہتے تو کہتے ہیں ان بیچاروں کو کچھ مت کہو، یہ تک کہتے ہیں، اور آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے۔ تو عمران خان جب کبھی کسی کے اوپر نہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں، لیکن وہ انہوں نے نام لے کے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ یہ سپرنٹینڈنٹ انجم اور جو اندر کرنل بیٹھا ہے، انہوں نے مل کے جو میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، کتابیں ابھی تک نہیں ان کو دی گئیں، ایک سیل میں آپ 22 گھنٹے باندھو اور آپ کو کتابیں نہ دی جائیں، تو یہ ظلم اس سے زیادہ اور کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ ان کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے، پریس ریلیز جاری کی گئی اڈیالہ جیل کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ تمام سہولیات جو ہے وہ خان صاحب کو دی گئی ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے؟ ابھی جو اندر سے ملاقات آپ کر کے آئی ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایک دفعہ وہاں کوئی ڈاکٹر اندر گیا تھا، اس نے کہا تھا، اس نے باہر آ کے کسی کو بتایا، جس نے ہمیں یہ بات بتائی کہ وہاں پہ اتنا حبس ہوتا ہے اس کمرے میں کہ آپ 10 منٹ نہیں کھڑے ہو سکتے، عمران خان کے کمرے میں اتنا حبس ہوتا ہے۔ یہ وہاں پہ کسی نے آ کے باہر بتایا کہ وہ کیسے برداشت کرتا ہے جتنا حبس اس کمرے میں ہے، تو عمران خان برداشت کر رہے ہیں اور یہ جھوٹ بول رہا ہے انجم۔ یہ بتائیے گا، ظہیر عباس صاحب نے آپ کو بریف کیا ہے، جو سینٹ الیکشن ہوئے ہیں کے پی میں، اس پر خان صاحب نے کوئی بات کی ہے؟ کیونکہ جو لسٹ گئی ہے، فائنل لسٹ جو کینڈیڈیٹس کی گئی ہے، اس پر پارٹی کے اندر سے بہت سارا ریئیکشن آیا ہے، اور کچھ کینڈیڈیٹس اب اس کے خلاف بھی کھڑے ہوئے۔ دیکھیں، میں ایک چیز آپ کو بتاتی ہوں، عمران خان آئسولیشن میں 1 مہینے سے، تو آپ عمران خان سے کیسے امید رکھتے ہیں کہ ان کو پتہ ہو کہ باہر کیا ہو رہا ہے؟ آپ پھر سمجھ لیں، جب میں آئسولیشن کہتی ہوں اس کا مطلب کوئی انسان ان کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتا ہے، بالکل بند، اخبار بند، ٹی وی بند۔ جب عمران خان کے پاس کوئی انفارمیشن ہے ہی نہیں، تو 1 مہینے میں جب کوئی انفارمیشن جائے گی نہیں، تو آپ ایک باہر بیٹھے ہوئے، میں نے کسی کو کہا آپ 2 دن کے لیے ذرا کمرے میں بند کر کے باہر نکل کے آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی باہر کیا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے عمران خان میرے خیال میں پارٹی خود متحد جو لسٹ فراہم کی گئی ہے اس پر خان صاحب نے، ہم اس پہ دیکھیں، مجھے کسی نے کہا جی آپ اس پہ کامنٹ کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے کہا میرے بھائی نے بڑی سمجھداری سے میری بہنوں کو کچھ نہیں کہا پچھلی ملاقات میں، کیونکہ وہ اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کر رہے ہوں گے کہ تمہارے منہ سے کوئی نہ بات نکلے، انہوں نے ایک قسم کا منع کر دیا۔ ان کو یہ سمجھ آ رہی تھی کہ ہر دفعہ ہوگا، آپ کو پتہ الیکشن ہوتے ہیں تو جذبات تو لوگوں کے ہوں گے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو لسٹ ہے انہوں نے ڈسکس ہمارے ساتھ ڈسکس نہیں کیا۔ میری بہن کہہ رہی ہیں ہمارے سے انہوں نے ڈسکس، پچھلی دفعہ ہمارے سے کوئی ڈسکس نہیں کیا اس کے۔ میں کہا جی بیرسٹر سیف کو ہم نے بتا دیا، وہ پریس کانفرنس کریں گے۔ راجہ صاحب، سلمان صاحب، آپ سیکرٹری جنرل پارٹی کے، ظہیر عباس صاحب نے آپ کو، میری علیحدہ کوئی بات نہیں ہوئی ان سے۔ یہ جو لوگ آپ کے آج ان کو سزا دی گئی ہیں، کیا پارٹی اس پہ کیا موقف دے گی، ذرا اس کے بارے میں بتائیے۔ دیکھیں جی، جو گواہی تھی، جو شہادت تھی، وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ ایک
पुलिस का मुलाजिम कहता है मैं किसी तरह जमान पार्क दाखिल हो गया, सोफे के पीछे छुप गया, वहाँ मैंने सुना कि साजिश बुनी जा रही है। एक और मुलाजिम कहता है मैंने खान साहब को चक्री में चाय पीते देखा तो मैं मेज़ के नीचे घुस गया, मैंने वहाँ सुना। तो ये अगर गवाही है, ये अगर शहादत है तो पूरी दुनिया तमस्खर उड़ाएगी। अगर इस बुनियाद पर आप लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब असम्बली में आप हमारे MNA अहमद चट्ठा साहब को, हमारे सेक्रेटरी जनरल सेंट्रल पंजाब बिलाल एजाज को और दीगर हमारे जो माहिदीन हैं, अकाबरीन हैं, उनको इस बुनियाद पर अगर आप सज़ा देंगे तो ये कोई सज़ा नहीं मानेगा। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक मौका है। हम अपील में ज़रूर जाएंगे, जो अदालतें हमें मुयस्सर हैं उन्हीं अदालतों के सामने हम जाएंगे, हम और तो नहीं कहीं जा सकते। हमारी अपील कब लगती है, कब सुनवाई होती है, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो खान साहब ने बात की है उस पर हम अमल करेंगे। हम तकाजा करेंगे, भरपूर तकाजा करेंगे कि हमारे मुकदमात को सुना जाए। जो हमने तौहीन अदालत की मुतअद्दिद दरख्वास्तें दी हुई हैं अप्रैल से, जो खान साहब से मुलाकात नहीं होने दी जा रही, जो 25 मार्च का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल बेंच का फैसला था, उस फैसले की मुसलसल तौहीन हो रही है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपनी इस तौहीन के हवाले से कुछ नहीं कर रहा। तो हम ये मामला फिर उठाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और हम इस मामले को दबने नहीं देंगे। इमरान खान को आप आइसोलेशन में नहीं रख सकते। आज की कॉल वो कोई जगह डिसाइड की गई है। देखिए आपके सामने बात आ जाएगी बहुत जल्द। अच्छा सर, जुनैद अख्तर की जानिब से कहा गया है कि जो सियासी कमेटी थी सेनेट के इंतखाबात के हवाले से, उसमें से 13 मेंबर में से 11 मेंबर ने ये फैसला किया था कि इलेक्शन लड़ना है और इमरान खान ने जो फैसला था वो सियासी कमेटी के ऊपर छोड़ा था। तो ये कहाँ पे फैसले होते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? क्योंकि एक हर जानिब से एक गिरोह उठ जाते हैं और वो ये तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं। देखें, ये पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं। खान साहब ने सख्ती से कहा है कि इनके ऊपर बाहर तबसरा नहीं करना। हम जो भी मामला है पार्टी के अंदर तय करेंगे। ये बिल्कुल है कि 2 आरा थी, एक राय ने फौकियत हासिल की, दूसरी राय अपनी जगह मौजूद है।